اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ بیان ہو رہا تھا کہ مرحوم آیت اللہ حسینی طاہرانی رحمۃ اللہ علیہ اس ماہ رجب المرجب سے متعلق جو نصیحتیں فرما رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، وہ نصیحتیں در واقع وہی دستور العمل ہیں جو مرحوم آیت اللہ مرزا علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو وظائف دیے، اور در واقع یہ وظائف وہی وظائف ہیں جو روایات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں بیان ہوئے ہیں۔ یعنی عرفان شیعی فقاہتی میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے آگے قدم نہیں رکھا جاتا، اور صرف انہی معارف کو اور مطالب کو سلوک اللہ میں شامل کیا جاتا ہے جو اہل بیت کی تعلیمات سے ہم تک پہنچے ہوں۔ لہٰذا چونکہ آیت اللہ اس کتاب کے ان اوراق کو، ان صفحات کو ایسے لمحات میں تحریر کر رہے ہیں جو ماہ جمادی الثانی کا آخر ہے اور ماہ رجب المرجب کا آغاز ہے، تو ایسے میں مناسب یہی ہے کہ تمام سالکین طریق اللہ کو ماہ رجب المرجب سے متعلق نصیحت کی جائے کہ در واقع علماء شیعہ اور عرفاء شیعہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ انہیں ماہ رجب المرجب کے احیاء کی سعادت عطا کرے، یعنی اللہ انہیں اتنی زندگی عطا کرے کہ وہ اس ماہ رجب المرجب کی فضیلتوں کو درک کر سکیں، اس کے اعمال کو انجام دے سکیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عین الرجبیون کا مصداق بن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لہٰذا ہم نے آیت اللہ صادق طہرانی کی اس کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب سے 3 درس ابھی تک ماہ رجب المرجب سے متعلق بطور خاص بیان کیے، اور آج یہ چوتھا درس بھی ماہ رجب المرجب سے متعلق ہے۔ پہلے درس میں ہم نے ماہ رجب المرجب کی اہمیت کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ دوسرے درس میں ماہ رجب المرجب کی اہمیت سے متعلق حدیث ملک داعی تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان ہوئی۔ تیسرے درس میں مرحوم علامہ حسینی طاہرانی ماہ رجب المرجب سے متعلق کیا اپنے شاگردوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور ان کی نصیحتوں میں در واقع وہی اعمال تھے جو مرحوم قاضی نے بیان کیے، اور مرحوم قاضی نے در واقع ان اعمال کو روایات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے ماخوذ کیا، اور بیان ہوا کہ ہم کیوں مرحوم علامہ حسینی طاہرانی یا مرحوم قاضی کے وظائف کو بیان کرتے ہیں، خود امام معصوم کی روایات کو نقل نہیں کرتے، یعنی پہلے انہیں نقل نہیں کرتے، ان ہستیوں کا نام لے کر کیوں ائمہ معصومین کی روایات کو بیان کرتے ہیں، چونکہ یہ نقطہ تفصیل سے بیان ہو چکا کہ یہ ہستیاں طریق الی الواقع ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین ذیشان میں سے کون سا فرمان انہوں نے اپنی زندگی پر اس فرمان پر عمل کیا ہے اور اس سے نتائج حاصل کیے ہیں، ہم در واقع ان ہستیوں کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جو ائمہ معصومین سے مختلف روایات بیان ہوتی ہیں، انہوں نے ان تمام روایات کا مطالعہ کیا ہے، اور ان روایات میں وہ جو سب سے اہم روایات ہیں جو انسان کی زندگی میں تبدیلی ایجاد کر سکتی ہیں، سلوک اللہ میں انسان کے لیے معاون، ممد اور مددگار ہو سکتی ہیں، ایسی روایات پر ان لوگوں نے عمل کیا ہے۔ لہٰذا یہ ہستیاں طریق الی الواقع قرار پاتی ہیں، اور ہم ان روایات پر عمل کرتے ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جن تعلیمات کو ان ہستیوں نے نقل کیا ہے۔ پس در واقع یہ ہستیاں کلام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آئینہ ہیں، اور ہم ان ہستیوں کے وجود میں ائمہ معصومین کے فرامین کو متجلی عملی طور پر مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ماہ رجب المرجب کے روزے سے متعلق ایک حدیث نقل کریں گے، ماہ رجب المرجب میں صدقہ دینے سے متعلق حدیث کو نقل کریں گے، اور پھر ماہ رجب المرجب میں تسبیح سے متعلق، سورہ اخلاص سے متعلق، استغفار سے متعلق، عمرے سے متعلق یہ مطالب آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ نہایت ہی اہم ہیں۔
بس ہم آپ کی خدمت میں بطور خلاصہ بیان کریں کہ ماہ رجب المرجب کے روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے، اور کل کے درس میں اس فضیلت کو روایات کی روشنی میں ہم بیان کر سکیں۔ پس انسان جس مقدار میں رجب المرجب کے روزے رکھنے کی توانائی رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، وہ روزہ ضرور رکھے، اور بطور خاص ماہ رجب المرجب کی پہلی جمعرات جو لیلۃ الرغائب اس جمعرات میں ہونی ہے، یعنی پہلے جمعرات کا دن ہے جس میں اس نے روزہ رکھنا ہے، اور بعد میں لیلۃ الرغائب کے اعمال کو مغرب اور عشاء کے درمیان اس نے انجام دینا ہے۔ یہاں بیان ہوا کل کے دن اور کل کی گفتگو میں کہ در واقع یہ روزہ لیلۃ الرغائب کے اعمال کے لیے مقدمہ ہے، یعنی اگر لیلۃ الرغائب کی فضیلتوں کو بہتر سے بہتر انداز میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں۔ لیکن پھر یہ بھی بیان ہوا کہ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھ پاتا کسی بھی وجہ سے، تو وہ لیلۃ الرغائب کی نماز کو، دعاؤں کو، اذکار کو ترک نہ کرے، ان سے غفلت نہ کرے، انہیں ضرور انجام دے۔ لیکن آج جو موضوع آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماہ رجب المرجب کے روزے کی جگہ پر کیا انسان صدقہ دے سکتا ہے؟ تو موضوع کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان ماہ رجب المرجب میں روزہ نہیں رکھ سکا، اس سے روزہ فوت ہو گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی جس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، یہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، ہر دوسرا آدمی کسی نہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، تو اس نے ماہ مبارک رمضان کے بھی روزے رکھنے ہیں۔ اب وہ اگر رجب کے روزے بھی رکھے، شعبان کے روزے بھی رکھے، تو آگے سے رمضان کے لیے کمزوری ایجاد ہو جائے گی، تو اس سے رمضان کے روزے چھوٹنے کا خوف آ جاتا ہے۔ یہ اصلاً کوئی شخص رمضان ہی کے روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے تو وہ رجب کے روزے کیسے رکھے گا؟ تو یہاں وہ شخص جو روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا یا اس کے لیے کوئی ایسا مانع پیش آ گیا ہے، مثلا روزہ رکھنے کے احکام میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اذان فجر سے پہلے محتلم اگر ہو جاتا ہے تو اذان فجر سے پہلے ہی اس غسل کو انجام دے اور نماز فجر کی ادائیگی کرے، لیکن اگر وہ محتلم پہلے ہوا ہے اور اذان کے بعد بیدار ہوا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں ایک شخص روزہ رکھنا چاہتا تھا ماہ رجب المرجب کا، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی رکاوٹ پیش آئی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا وہ خواتین جو خون میں مبتلا ہیں، ان کی ماہواری کی عادت ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو ایسی خواتین بھی ظاہر ہے مشکل کا شکار ہیں۔ تو یہ در واقع ایسے افراد سے متعلق سوال ہے کہ وہ افراد جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ اس ماہ رجب المرجب کی فضیلتوں کو کیسے حاصل کریں۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العمالی صفحہ نمبر 540 پر یہ روایت نقل کی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماہ رجب کے روزے کی تفصیلی ایک روایت اس کی فضیلت پر نقل ہوئی ہے۔ یہاں پر جب رسول خدا ماہ رجب المرجب کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، روزے کے فضائل کو رجب میں، تو یہ صحابی اٹھتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، فمن عجز عن صیام رجب، وہ شخص جو رجب کا روزہ نہیں رکھ سکتا، عاجز ہو چکا ہے، لضعف، اس کے بدن میں کمزوری ہے یا بیماری ہے، لعلت، یا کوئی بیماری اس کو آ چکی ہے، یا علت، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ محتلم ہو چکا ہے، او لعلت کانت بے، وہ کسی ایسی علت میں مبتلا ہے، او امرأۃ غیر طاہرہ، کہ ایک ایسی خاتون ہے جو پاک نہیں ہے اور اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، تو یا رسول اللہ آپ اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ یصنع ماذا لنال ما وصفتہ، کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ ایسا شخص کیا کرے، مرد ہے یا عورت ہے، کیا کرے کہ وہ کوئی ایسا عمل انجام دے کہ اس عمل کے نتیجے میں وہ نالا ما وصفتہ، ماہ رجب کے روزے کی فضیلت سے متعلق جو آپ نے فضائل بیان کیے ہیں وہ اس عمل کو انجام دینے کے نتیجے میں ان فضائل کو حاصل کر سکے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، قال یتصدق کل یوم برغیف علی المساقن، کہ یہ جو ماہ رجب کا روزہ نہیں رکھ سکا، یہ ہر دن کے بدلے، یعنی رجب کے ہر دن کے بدلے میں
ایک روٹی یا وہ جو پیڑا جس سے روٹی بنائی جاتی ہے تاکہ وہ شخص مسکین خود اس پیڑے کو لے جائے اور اپنے گھر میں جا کر خود روٹی تیار کرے، تو پس اس مسکین کو ہر روز کے بدلے میں ایک روٹی دی جائے، یا ایک وہ پیڑا روٹی کا دیا جائے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مد طعام 750 گرام گندم آپ اس کو دے دیں، تاکہ وہ اس روزے کی جو فضیلت آپ سے چھوٹ گئی ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکے ہیں، اس صدقے کے نتیجے میں وہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے۔ نالا ما وصف تو یہ جو شخص ایسا عمل انجام دے گا یعنی صدقہ دے گا، تو اس شخص کو اس صدقہ دینے کے نتیجے میں وہ تمام خصوصیات اسے مل جائیں گی جو اللہ نے اس رجب کے روزے دار کے لیے بیان کی ہیں، او اکثر یا اس سے بھی زائد مل جائیں گی۔ کیوں؟ چونکہ رسول خدا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، انہو اذا تصدق بہذہ الصدقہ کل یوم، کہ جو شخص بھی رجب کے ان صیام کے بدلے میں ہر روز اس انداز میں صدقہ دیتا ہے، ما نال ما وصفتو، تو وہ فائز ہو جائے گا اس مقام پر جس کی میں نے توصیف کی ہے، او اکثر یہ اس سے بھی زیادہ اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں انہو لو اجتمع جمیع الخلائق کلہم، کہ اگر من اہل السماوات والارض، کہ اگر آسمان پر موجود جتنی موجودات ہیں اور زمین پر موجود اللہ کی جتنی خلائق ہیں سب کے سب جمع ہو جائیں اور اس رجب المرجب کے روزے یا روزے کے عوض میں دیے جانے والے اس صدقے کا وہ اجر شمار کرنا شروع کر دے، علی ان یقدر قدر ثواب، تو وہ اس کے ثواب کی مقدار کو درک نہیں کر سکتے، اس مقدار تک نہیں پہنچ سکتے۔ ما بلغوا عشر ما یصیب فی الجنان، یعنی اس ثواب کے عشیر تک نہیں پہنچ سکتے جو اس صائم کو یا اس صائم کی جگہ پر صدقہ دینے والے کو جنت میں اللہ نے مقام عطا کرنا ہے، یہ اس مقام کے عشیر تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ فضائل اور وہ درجات جو اس صائم کو یا اس صدقہ دینے والے کو وہاں پر جنت میں ملیں گے۔ قیل یا رسول اللہ، تو یہاں صحابی سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول بتائیے، فمن لم یقدر علی ھذہ الصدقہ، جو صدقہ دینے پر بھی توان نہیں رکھتا ہے، یعنی یہ ایک روٹی ہے، اس قدر مہنگائی ہو چکی ہے معاشرے میں کہ وہ یہ ایک روٹی یا ایک روٹی کا پیڑا یا 750 گرام گندم جو ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ہر دن کے بدلے میں جو ہے وہ یہ ادا کرے۔ یصنع ماذا لنالا ما وصفت، تو یا رسول اللہ اب آپ بتائیے کہ وہ کیا کرے کہ اسے اس روزے کا ثواب حاصل ہو جائے، اسے وہ اجر مل جائے، اسے وہ رتبہ مل جائے جو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہر دن کے بدلے 100 مرتبہ تسبیح کرے گا۔ تسبیح کے کلمات اور الفاظ کیا ہوں گے؟ مثلا وہ کہے گا سبحان الالہ الجلیل، پاک و منزہ ہے خداوند متعال جلیل، سبحان من لا ینبغی التسبیح الا ہو، پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جس کے سوا اور کوئی ذات لائق تسبیح نہیں ہے، سبحان الاعز الاکرم، پاک و منزہ ہے وہ ذات جو عزیز بھی ہے اور کریم بھی ہے، سبحان من لبس العز وَهُوَ لَهُ أَهْلٌ، پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے عزت کا لباس پہن رکھا ہے اور یہ لباس اسی کے شایان شان ہے، اسی کے لائق ہے، اسی کے قابل ہے اور کوئی اس کا اہل نہیں ہے۔ اس تسبیح کو وہ دن میں 100 مرتبہ اگر انجام دے گا تو اسے رجب المرجب کے روزے کی فضیلت کا ثواب اس تک پہنچ جائے گا۔ دوسرا نقطہ جو کل بھی بیان ہوا آپ کی خدمت میں وہ ہے تحلیل۔ ماہ رجب المرجب میں تحلیل کی کیا فضیلت ہے، یعنی ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس ذکر کی کیا فضیلت ہے؟ تو مرحوم سید ابن طاؤس اقبال الاعمال جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 216 پر
اس تحلیل کی فضیلت میں وہی روایت جو میں نے کل بیان کی تھی وہ بیان کر رہے ہیں، من قال فیہ لا الہ الا اللہ الف مرۃ، یعنی جو شخص ماہ رجب المرجب میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، کتب اللہ لہ 100 الف حسنہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 1000 نیکیاں مکتوب کرتا ہے، وَبَنَى اللَّهُ لَهُ 100 مدینہ فی الجنہ، اور اللہ اس کے لیے جنت میں 1000 شہر تعمیر کرتا ہے۔ یہ ہے فضیلت ایسے شخص کے لیے کہ جو 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے ماہ رجب المرجب میں۔ اب وہ شخص جو ماہ رجب المرجب میں استغفار کرتا ہے تو اس استغفار کی کیا فضیلت ہے؟ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بحار الانوار جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 216 پر اس استغفار رجبیہ کی تاکید کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رجب المرجب شہر اللہ العصب ہے، یعنی ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، برسات ہو رہی ہے، یعنی شدت نزول رحمت الہیہ ہے اس ماہ رجب المرجب میں۔ پس اس ماہ رجب المرجب میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا، استغفار کا تقاضا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت انسان کو نصیب ہو جائے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب شہر الاستغفار لامتی، یعنی ماہ رجب المرجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، لہٰذا فرماتے ہیں اکثروا فیہ الاستغفار فإنہ غفور، پس اس ماہ رجب المرجب میں زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرو، فإنہ غفور، چونکہ وہ ذات بخشنے والی ہے، وہ ذات معاف کر دینے والی ہے، پس اس ذات کی طرف توجہ کر کے انسان اپنے گناہوں سے بخشش کا ماہ رجب المرجب میں اللہ سے تقاضا کرے۔ ماہ رجب المرجب کے دوسرے اعمال بھی ہیں، مثلا ماہ رجب المرجب میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی بہت ہی اہمیت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ایک انسان سالک کو، ایک انسان مؤمن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں اس رجب المرجب میں جو دعائیں بیان ہوئی ہیں، جو اذکار اور اوراد بیان ہوئے ہیں، ان اذکار، ان دعاؤں کے علاوہ اس مہینے میں سورہ توحید اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس سورہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے۔ پس کس مقدار میں کی جائے؟ اگر کوئی 1000 دفعہ تلاوت کرے تو نور علی نور ہے، اور اگر کوئی 1000 دفعہ تلاوت نہیں کر سکتا ہے تو جس مقدار میں وہ تلاوت کر سکتا ہے، 100 دفعہ تلاوت کر سکتا ہے تو 100 دفعہ تلاوت کرے۔ مرحوم سید ابن طاؤس اعمال رجب سے متعلق جو اقبال الاعمال میں گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں 25 نمبر فصل میں بیان کرتے ہیں کہ اس ماہ رجب المرجب میں سورہ اخلاص کو 10,000 مرتبہ جو ہے انسان روزانہ کی بنیاد پر قراءت کرے۔ میں 10,000 کی توانائی نہیں رکھتا ہوں اور روزانہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کروں، اس کی بھی توانائی نہیں رکھتا ہوں تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے، اور اس قراءت کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے روایات میں، پس سورہ اخلاص سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ ماہ رجب المرجب کی فضیلت کے اعمال میں ایک نہایت ہی اہم عمل حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کا جو عمل ہے، یعنی انسان رجب کے مہینے میں ثامن الحجج 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کرے۔ پس انسان اگر مشہد الرضا پہنچ سکتا ہے تو مشہد پہنچے، اور اگر مشہد پہنچ نہیں سکتا، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو انسان اپنے گھر میں رجب المرجب کے مہینے میں ہر روز امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت میں مکان بعید، دور سے امام رضا کی زیارت کرے۔ پس زیارت سے غفلت نہ کرے، اسے وہ ثواب ضرور ملے گا، لیکن وہ افراد جو مشہد الرضا میں موجود ہیں وہ اس سے غفلت نہیں کریں۔ ہر روز، اگر پہلے ناغہ کرتے تھے تو اب رجب کا مہینہ آ گیا ہے تو ہر روز 8ویں امام کی زیارت کے لیے انہیں جانا چاہیے۔ اور پھر اگر وہ صبح نہیں جا سکتے، مثلا طالب علم ہے تو صبح درسوں کا ٹائم ہے، کلاسوں کا ٹائم ہے، یا اگر کاروباری افراد ہیں تو کاروبار کا ٹائم ہے، یا اگر
جو ہے وہ آفس جاب کرتے ہیں تو صبح کے ٹائم ان کی نوکری کا ٹائم ہے، تو رات کے ٹائم اس زیارت سے غفلت نہ کریں، چونکہ ماہ رجب المرجب میں امام علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت پر تاکید کی گئی ہے۔ اور اگر ویسے دیکھیں تو امام رضا علیہ السلام کی عام نارمل دنوں میں زیارت پر جو ہے وہ ایک زیارت کے عوض میں 1000 حج اور 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے۔ یعنی میں اگر مکہ جاتا ہوں اور جا کر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہوں یا عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، تو وہاں نہیں معلوم کہ میرا یہ حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ عمرہ مقبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن امام علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کرنے والے زائر کو 1000 حج مقبول اور 1000 عمرہ مقبولہ کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بس ایسے میں اگر کوئی ماہ رجب المرجب میں امام رضا کی زیارت کرے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، اس کا آپ خود ہی روایات میں جا کر مطالعہ کریں گے، بہت فضیلت ہے۔ ماہ رجب المرجب کے اعمال میں ایک نہایت ہی اہم عمل جو ہے وہ عمرہ رجبیہ ہے۔ یہ عمرہ رجبیہ تالی تلو حج ہے، یعنی ماہ رجب میں عمرے کا ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور بعض روایات میں اسے حج کے برابر قرار دیا ہے، جیسے ہم نے بیان کیا تالی تلو جو ہے وہ حج ہے۔ اس کلمے سے کہ رجب کے عمرے کو تالی تلو حج قرار دیا گیا ہے، یا باقی تمام قمری مہینوں میں انجام دینے والے عمروں پر ماہ رجب کے عمرے کو فضیلت حاصل ہے، یہی اس ماہ رجب کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بہت عظیم مطلب ہے کہ ماہ رجب اس قدر فضیلت رکھتا ہے کہ اس مہینے میں زیارت کا ثواب بھی جو ہے وہ عام دنوں میں اور عام مہینوں میں زیارت سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور عین اسی طرح سے اس مہینے کا عمرہ حج کے تالی تلو ہے، جبکہ عام مہینوں میں حج کے عمروں کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ مرحوم شیخ حریہ عملی کتاب شریف وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 303 ہے، اور حدیث نمبر 16 کے تحت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ نقل کرتے ہیں کہ ان العمرۃ فی رجب تلی الحج فی الفضل، یعنی عمرہ ماہ رجب میں فضیلت میں حج کا تالی تلو ہے۔ پس روایت بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ پس عمرہ رجبیہ اس قدر فضیلت رکھتا ہے کہ اسے عام مہینوں پر فضیلت ہے، اس پہ بھی کوئی روایت ہے؟ جی ہاں، روایت موجود ہے۔ مرحوم حریہ عملی اسی کتاب جلد نمبر 14 وسائل الشیعہ صفحہ نمبر 330 حدیث نمبر 8 ہے، اور حدیث نمبر 9 ہے کہ امام فرماتے ہیں افضل العمرۃ عمرۃ رجب، کہ عمرہ میں سب سے افضل عمرہ، یعنی باقی مہینوں کے عمرہ میں سب سے افضل جو ہے وہ ماہ رجب کا ہے۔ اب یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے کہ انہ سئل ای العمرہ افضل، مولا بتائیے کون سے مہینے میں عمرہ افضل ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں عمرۃ فی رجب، ماہ رجب المرجب میں عمرہ جو ہے وہ افضل ہے، او عمرۃ فی شہر رمضان، یا ماہ رمضان میں عمرہ افضل ہے۔ یہ راوی کے سوال کے اندر ہے کہ مولا بتائیے ماہ رجب کا عمرہ افضل ہے یا ماہ شعبان رمضان کا عمرہ افضل ہے؟ قال، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا، ہرگز نہیں، بل عمرۃ فی شہر رجب افضل، یعنی آپ نے رجب کا مقایسہ رمضان سے کر دیا ہے، ہرگز ایسا مت کرو، عمرہ رجب جو ہے وہ رمضان کے عمرے سے افضل ہے۔ بس عزیزان محترم، یہاں یہ نقطہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ حتیٰ کہ فقہائے شیعہ اس بات پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ماہ رجب المرجب میں جا کر صرف اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اپنا احرام رجب میں باندھتا ہے، لیکن اعمال جو ہیں وہ شعبان کے مہینے میں اگر انجام دیتا ہے تو اسے عمرہ رجبیہ کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نقطے پر مراجع نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے عمرے کو ماہ رجب میں احرام کی حالت میں جو ہے وہ داخل کرے، یعنی اگر حتیٰ کہ میقات تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو بھی وہ کوشش کرے کہ جہاں پر ہے وہاں سے وہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں آ جائے تاکہ اسے عمرہ رجبیہ کا ثواب مل جائے۔ اب اس قدر عمرہ رجبیہ کی عام جو مہینے ہیں ان پر افضل فضیلت حاصل ہے، تو اس نقطے کی طرف توجہ کی جائے کہ کوئی اس ماہ رجب المرجب میں وہ افراد جو عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں
وہ اپنا شیڈول اسی اعتبار سے مرتب کریں کہ انہیں عمرہ رجبیہ کی سعادت حاصل ہو جائے۔ بس ہم نے آغاز گفتگو میں بیان کیا کہ اولیاء الہی اور عرفاء شیعہ اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو کیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ اس قدر محترم ہے، اس قدر یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ میں عظیم مہینہ ہے، تو آرزو کرتے تھے کہ اللہ انہیں ماہ رجب المرجب کی فضیلت کو درک کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ لہٰذا مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی سے آغاز گفتگو میں جو رجب کی پہلی گفتگو تھی اس میں ہم نے بیان کیا کہ حضرت آغا جواد آغا ملکی تبریزی فرماتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ فَضَائِلُ هَذَا الشَّهْرِ لَا يُحِيطُ بِهَا الْعُقُولُ، اس رجب المرجب کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان کی عقل ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور ان فضائل کو سمجھنے، درک کرنے، بیان کرنے سے انسان عاجز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھیں، ماہ رجب المرجب میں بیان شدہ باقی اعمال صالحہ کو انجام دیں، ماہ رجب المرجب کے اس سفر کو جو ہے وہ حتماً اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ یہ ماہ رجب کا احیاء ہمارے لیے ذخیرہ عقبہ اور ذخیرہ آخرت قرار پائے۔ پس ماہ رجب المرجب کے روزے سے متعلق، جو اس کی فضیلت سے متعلق کل کے درس میں گفتگو کر چکے، لیکن چونکہ آیت اللہ تہرانی آج بھی ایک روایت کا ذکر کر رہے ہیں مرحوم صدوق کتاب اعمالی صفحہ نمبر 65 پر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہے جس کا نام سالم ہے۔ یہ صحابی امام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے آخر ماہ رجب المرجب میں۔ امام اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے روزہ رکھا ہے ماہ رجب میں؟ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں ابن رسول اللہ، میں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ تو امام در واقع اسے بتاتے ہیں کہ تم نے کس قدر فضیلت کو جو ہے وہ محروم ہو چکے ہو، تم نے کھو دیا ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ مولا میں ماہ رجب کا روزہ تو نہیں رکھ سکا ہوں، اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں کہ میں اس ماہ رجب کے باقی ایام جو بچ گئے ہیں ان ایام کو میں اس کی فضیلت کو درک کر سکوں اور حاصل کر سکوں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو دن باقی بچے ہیں اس ماہ رجب المرجب سے، ان دنوں میں تم روزہ رکھو تو یہ روزہ تمہیں قبر کی سختیوں سے، عالم برزخ اور عالم قبر میں تمہیں جو خوف ہے اس سے تمہیں امان عطا کرے گا، تمہارا مونس قرار پائے گا اس وحشت کے عالم میں۔ پس تم آخری ایام میں اگر رجب کے روزے کو درک کر لیتے ہو تو گویا کہ تم نے رجب کی فضیلت کو درک کر لیا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا اما یسخطک وتنہی، اے میرے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما ان تمام اعمال صالحہ کو انجام دینے کی، لما تحب وترضى، کہ جن اعمال پر تو جو ہے وہ جن سے محبت رکھتا ہے، جن اعمال پر تو راضی ہے، وجنبنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں محفوظ رکھ اما یسخطک، وہ اعمال جو تیرے غضب کا باعث بنتے ہیں، وتنہی، اور ان اعمال سے تو نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں عین الرجبیون کا مصداق قرار دے، دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔